ہو اس وقت کربلا کا مسافر تنہا مدینے کی گلیوں میں ٹہل رہا تھا. کسی اور کی فکر نہیں تھی. اگر فکر تھی تو نانا جان کے دین کی فکر تھی. اگر حسین کو فکر تھی تو مذہب اسلام کی فکر تھی. اگر حسین کو فکر تھی تو نانا جان کے دم توڑتے ہوئے دین کی فکر تھی. حسین جانتے تھے اگر ہم نہیں جائیں گے, مدینہ نہیں چھوڑیں گے تو یہ ظالم یزیدی مذہب اسلام کے قوانین کو بدلنے کی کوشش کریں گے. مذہب اسلام میں وہ تمام تر چیزیں جو جائز ہیں انہیں ناجائز کر دیں گے, جو ناجائز ہے انہیں جائز کر دیں گے. ملت اسلامیہ کیوں نہ, اس لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا کردار الگ تھا, یزید کا کردار الگ تھا. یزید کا کردار کیا تھا؟ ابن کثیر لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ کے اندر یزید کے کردار کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یزید جو تھا وہ شراب نوشی کا عادی تھا. یزید جو تھا زنا کا عادی تھا. یزید جو تھا یزید جو تھا لغو و سرور کا عادی تھا. یزید کا جب دربار لگتا تھا تو چاروں طرف سے شراب لگایا جاتا تھا. اگر کوئی فریادی اس کے آگے بڑھتا تھا اپنی فریاد کو کہنے کے لیے تو یزید اشارہ کرتا تھا کہ پہلے شراب پیو تب تمہاری بات سنی جائے گی. عزیزان ملت اسلامیہ, یزید کا وہ دربار تھا. یزید بچوں کو جمع کرتا تھا, یزید بندروں کو جمع کرتا تھا. ابن کثیر اور آگے لکھتے ہیں کہ یزید سانڈ اور میڑھوں کو اکٹھا کرتا تھا اور پھر ان کی کشتیاں کرایا کرتا تھا. بچوں اور بندروں کے سروں پر یزید سونے کی ٹوپیاں رکھتا تھا اور اس کے بعد ان کی کشتیاں کراتا تھا. اور جب کوئی بندر مر جاتا تھا ابن کثیر لکھتے ہیں تو یزید کیا کرتا تھا, بندر کے مرنے پر یزید سوگ منایا کرتا تھا, بہت سارا مال خرچ کیا کرتا تھا. یزید کو غم ہوتا تھا. یزید کا وہ دل تھا, وہ سیاہ دل تھا, وہ بد دل, وہ یزید وہ بد دل آدمی تھا کہ یزید بندر کے مر جانے پر سوگ کر رہا تھا. لیکن حسین ابن علی کے قتل کرنے کے لیے کیسے کیسے لشکر جرار بھیجا تھا. حسین ابن علی کے بچوں کو شہید کرنے کے لیے دنیا کی دولت کی وجہ سے کتنے ظالموں کو بھیجا تھا کہ حسین ابن علی کو شہید کر دو, ان کے بچوں کو شہید کر دو. آپ دیکھیں کردار یزید کیا تھا. کردار یزید پورا گناہوں میں ملوث تھا. حسین ابن علی اپنے ماننے والوں کو, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کو ان تمام تر خرافات سے بتانے کے لیے آئے تھے. اسی وجہ سے حسین ابن علی کو اگر کسی چیز کا غم تھا تو کسی اور کا نہیں بلکہ مذہب اسلام کی آبرو اس کی حفاظت.